بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو بڑا قیمتی بنایا ہے۔ اس کو اپنی رحمت خاصہ اور برکت تامہ سے نوازنے کے لیے مختلف مواقع عطا فرمائے ہیں۔ پہلی امتوں کی عمریں لمبی اور جسمانی قوتیں مضبوط ہوتی تھیں۔ اس کے مقابلے میں امت محمدیہ کی عمریں بھی کم ہیں اور صحت کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے طفیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خاص انعامات سے نوازا ہے کہ محنت تھوڑی اور بدلہ لامحدود ہے۔ بے انتہا اجر و ثواب کی سعادت اس امت کو حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے چاند کا شمار رکھو رمضان کے لیے، یعنی جب ماہ شعبان کی تاریخ صحیح ہوگی تو رمضان میں غلطی نہیں ہوگی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ کسی مہینے کا اتنا خیال نہ فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو پھر میں ان کو تلاش کرنے لگی تو وہ جنت البقیع میں پائے گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خیال کیا کہ شاید آپ ازواج محترمات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ قبیلہ کلب کے پاس تقریباً 20,000 بکریاں تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے اور فرماتے نیک عمل اتنا ہی کیا کرو جتنی تمہاری طاقت ہے، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے تھکے گا نہیں، تم ہی تھک جاؤ گے۔ شب بارات اسلام میں ایک مبارک رات ہے جس کی فضیلت بہت سی احادیث سے ثابت ہے۔ بعض لوگ سرے سے اس مبارک رات کے کسی قسم کی فضیلت کے قائل ہی نہیں، جبکہ بعض لوگ اس کو شب قدر کے ہم پلہ سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں موقف درست نہیں ہیں، اس حدیث کی بنا پر کہ اس رات میں بے شمار گناہ گاروں کی مغفرت اور مجرم لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے اور جہنم کے عذاب سے چھٹکارا ملتا ہے۔ اس لیے عرف میں اس کا نام شب بارات مشہور ہو گیا۔ احادیث میں اس رات کا کوئی مخصوص نام نہیں بلکہ لیلۃ القدر من الشعبان کہہ کر اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک سال کی زندگی، موت، رزق کے فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات 15ویں شعبان میں کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بچے نے اس سال میں پیدا ہونا ہوتا ہے وہ اس رات میں لکھا جاتا ہے، اور اس سال میں جو بنی آدم ہلاک ہونے والا ہوتا ہے اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے، اور اس رات میں ان کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اسی رات میں ان کے رزق نازل ہوتے ہیں۔ پھر حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ 3 دفعہ ارشاد فرمایا تو میں نے کہا کہ آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکیں گے؟
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک سر پر رکھ کر فرمایا، اور میں بھی نہیں جا سکوں گا مگر اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ اس مہینے میں عبادت اور دعا کرنا۔ اکثر علماء، فقہاء اور محدثین کی رائے یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں رات فضیلت والی رات ہے۔ اس میں تنہا عبادت باعث خیر و برکت اور مستحب عمل ہے۔ اگر اس کو واجب سمجھا جائے تو یہ بدعت بن جائے گا۔ دوسرا، قبرستان جا کر دعائے مغفرت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات کو خلاف معمول زندگی میں صرف ایک بار قبرستان تشریف لے گئے۔ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہ تھا، اسی وجہ سے اس کو ہر سال لازم سمجھ کر کرنا دین میں اضافہ کرنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ صرف مرد حضرات کبھی کبھار جایا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو قیام میں گزارو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، اس لیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی تجلی آفتاب کے غروب ہونے کے وقت سے ہی آسمان دنیا پر ظاہر ہوتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خبردار، کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ اس کو بخش دوں، کوئی رزق لینے والا ہے کہ اس کو رزق دوں، کوئی مصیبت زدہ ہے کہ وہ عافیت کی دعا مانگے اور میں اس کو چھٹکارا دوں، کوئی فلاں فلاں حاجت والا ہے۔ طلوع صبح صادق تک اللہ تعالیٰ یہی آواز دیتا رہتا ہے، رات بھر یہی رحمت کا دریا بہتا رہتا ہے۔ شب برات کی برکات سے محروم ہونے والے افراد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف رحمت کی نظر فرماتے ہیں، سوائے 2 شخصوں کے باقی سب کی مغفرت فرماتے ہیں۔ پہلا کینہ رکھنے والا اور دوسرا ناحق کسی کو قتل کرنے والا۔ رب لم یزل، پروردگار عالم ہم سب کو شعبان کی برکات نصیب فرمائے اور صحت و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور دیگر عبادات کی توفیق